زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جو آسمانوں پر طے ہو چکا ہے اسے زمین پر بدلنے کی کوشش کرنا چھوڑ دو۔ جو آسمانوں پر طے ہو چکا ہے اسے زمین پر کوئی بدل نہیں سکتا۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دل کو بہلا دینا صحیح ہوتا ہے اور ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے۔ آزاد چھوڑ دینا بھی۔ قسم سے بہت سکون ملتا ہے جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تتلی کی طرح اٹھتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح سوچتے رہ جاتے ہیں ہم لوگ۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ سروں پر شفقت کے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے زندگی کی تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے۔ یا اللہ دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ امید پیدا کرنے والی نیکیاں عطا فرما۔ کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑواہٹ اس کی اکڑ کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی میں سہی گئی تلخیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک دن ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا سلام بہتر ہے؟ فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو وہ پھر بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ احساس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ جو انسان بے حسی پہ آ جائے اس کے سامنے اپنا دل بھی نکال کے رکھ دیں تو بھی اس کی بے حسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ بیٹیوں کو کم عمری میں ہی ذہن نشین کروائیے کہ نماز نہ پڑھنے اور پردہ نہ کرنے سے، بے باک باتیں کرنے اور نظروں کی حفاظت نہ کرنے سے چہرے کا نور اور معصومیت چلی جاتی ہے۔ پھر چاہے ہلکے رنگ کی لپسٹک یا پنک بلش ہی کیوں نہ لگائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ روپ تو حیا سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا؟ زندگی ایک بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ کبھی کبھار لمحوں کا سفر طے کرنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں اور کبھی میلوں دور کا طویل سفر پل بھر میں گزر جاتا ہے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کا فن سکھاتے ہیں، گھونسلے بنانے کا نہیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔
جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ جو آج کفر کو اپنا خیرخواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو، مجبوریوں کو مت کوسو، ہر حال میں چلنا سیکھو۔ یا اللہ، تجھ سے سوال ہے ایسی پاکیزہ زندگی کا جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ یا اللہ، ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں، آمین۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔